اس کے 11 بھائی تھے، لیکن بادشاہ ہند کے مطابق اس کی بیٹی 11 بیٹوں سے زیادہ سمجھدار، قابل اور بہادر تھی۔ اس کے خلاف 3 بڑی بغاوتیں ہوئیں۔ اس کے عورت ہونے کی وجہ سے اس کو حکومت کے لیے نااہل سمجھنے والے بار بار اس سے شکست کھاتے رہے، لیکن بار بار بھیڑوں کے جھنڈ کی طرح دوبارہ اکٹھے ہوتے رہے۔ لیکن دہلی کے تخت پر بیٹھنے والی یہ واحد مسلمان حکمران آخر کون تھی؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص انجم۔ آج ہم آپ کو ہندوستان کی تاریخ کی ایک ایسی ملکہ کی کہانی سنائیں گے جس نے ہندوستان کے بڑے بڑے امراء کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ 1210 کی بات ہے جب ہندوستان کا پہلا مسلمان سلطان قطب الدین ایبک لاہور میں پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اس کی موت ہو گئی۔ قطب الدین ایبک کی موت کے بعد اس کے داماد شمس الدین التتمش نے قطب الدین کے فرزند آرام شاہ سے دہلی کا تخت چھین لیا۔ قطب الدین ایبک قطبی افغان حکمران سلطان محمود غوری کا غلام تھا۔ التتمش بھی غلام رہ چکا تھا، اس لیے دہلی کا یہ خاندان غلامہ کے نام سے مشہور ہوا۔ سلطان التتمش نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہندوستان کے ایک سے بڑھ کر ایک استاد کی خدمات حاصل کی، لیکن تعلیم و تربیت کے مرحلے میں سلطان کی واحد بیٹی رضیہ اپنے سب بھائیوں سے فوقیت لے گئی۔ اس نے شہ سواری، نیزہ بازی اور تلوار بازی میں مردوں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی۔ التتمش سلطنت کے بہت سے اہم معاملات میں اس سے مشورہ بھی لیتا تھا۔ جب بھی کبھی سلطان دہلی سے باہر جاتا تو اپنی سلطنت اور دربار رضیہ کے سپرد کر کے جاتا تھا۔ سلطان التتمش کو اپنی بیٹی کی صلاحیتوں پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ التتمش کے درباریوں نے سخت احتجاج کیا کہ سلطان اپنے 11 بیٹوں کی موجودگی میں اپنی بیٹی کو ہی ترجیح کیوں دے رہا ہے۔ جب مخالفت حد سے زیادہ بڑھی تو سلطان کو لگا کہ درباریوں کی ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ درباری ترکان چہلگانی مطلب 40 غلاموں کا گروہ تھا، اور یہ وہ 40 غلام تھے جنہیں سلطان قطب الدین ایبک نے اس غرض سے جنگی تربیت دی تھی تاکہ اس کے بعد انہی میں سے ایک حکومت سنبھالے۔ التتمش بھی انہی غلاموں میں سے ایک تھا۔ ترکان چہلگانی نے ہی التتمش کو تخت پر بٹھایا تھا، اس لیے سلطان ان کی دشمنی مول لے ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف التتمش کی بیوی ترکان شاہ بھی اپنے بیٹے رکن الدین فیروز کو حکمران بنانے کے لیے رضیہ سلطانہ کے خلاف سازشیں کر رہی تھی۔ چنانچہ اپنے درباریوں اور بیوی کے دباؤ میں آ کر التتمش نے سلطانہ کی جانشینی کا فیصلہ منسوخ کر کے رکن الدین کو نیا ولی عہد مقرر کر دیا۔ اپریل 1236 میں سلطان التتمش کا انتقال ہوا تو رکن الدین نے دہلی کا تخت سنبھال لیا، لیکن رکن الدین صرف نام کا سلطان تھا۔ خود وہ عیش و عشرت میں مصروف ہو گیا اور پورے حکومت اس کی ماں ترکان شاہ چلانے لگی۔ وہ ترکان چہلگانی جو عورت کی حکومت کو ناپسند کرتے تھے، انہیں ترکان شاہ کی شکل میں ایک عورت ہی کی حکومت کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ ترکان شاہ نے اپنے مخالفین کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ التتمش کی بہت سی بیویوں کو بھی قتل کروا دیا اور کچھ کو زبردستی محل سے باہر نکلوا دیا۔ پھر انہوں نے اپنی باقی زندگی بہت کسو و پرسی میں گزاری، اور پھر ترکان شاہ التتمش کے باقی بیٹوں کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کر پڑ گئی تاکہ کوئی بھی رکن الدین کی حکومت کو چیلنج نہ کر سکے۔ رکن الدین کی عیاشی اور ترکان شاہ کے مظالم جب حد سے بڑھنے لگے تو محل میں بغاوت ہو گئی۔ رکن الدین کا سگا بھائی غیاث الدین، یہاں تک کہ سلطنت کا وزیر اعظم بھی باغیوں سے جا ملا۔ رکن الدین باغیوں کو کچلنے کے لیے دہلی سے نکلا، لیکن اسے بری طرح شکست ہوئی اور باغیوں نے اسے قیدی بنا لیا۔ 30 اپریل 1236 کو شروع ہونے والی رکن الدین کی حکومت 20 نومبر 1236 کو یعنی صرف 6 ماہ ہی چل سکی۔ جن درباریوں نے پہلے رضیہ سلطانہ کے سلطان بننے کے خلاف مخالفت کی تھی وہ اب شرمندہ تھے۔ انہوں نے رضیہ سلطانہ کو تخت نشین کروا دیا، اور یوں 10 اکتوبر 1236 میں ہندوستان میں پہلی مسلمان خاتون کی تاج پوشی ہوئی۔
اس کے نام کے سکے جاری ہوئے اور دیگر سلطنتوں نے بھی اس کی حکمرانی کو منون تسلیم کی۔ تخت نشین ہونے کے بعد رضیہ سلطانہ نے سب سے پہلے ظالم ترکان شاہ کو نظر بند کروا دیا۔ رکن الدین کو رضیہ سلطانہ کے سامنے زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا۔ رضیہ چاہتی تو اپنے بھائی کو قتل بھی کروا سکتی تھی، لیکن اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رکن الدین کو بھی نظر بند کر دیا، لیکن نظر بندی کے چند روز بعد ہی رکن الدین کی موت ہو گئی۔ رضیہ سلطانہ کو معلوم تھا کہ ترک صرف مردوں کی حکومت کو ہی پسند کرتے ہیں، چنانچہ اس نے تخت سنبھالتے ہی مردوں جیسی چال ڈھال اور لباس اپنا لیے۔ اس نے پردہ کرنا بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اپنی فوج کی کمان بھی خود کرتی تھی۔ رضیہ سلطانہ نے اپنے دور میں اسلامی قوانین بھی نافذ کیے۔ مختصر یہ کہ رضیہ سلطانہ نے یہ ثابت کر دیا کہ سلطان التتمش کا اس سے جانشین بنانے کا فیصلہ بالکل درست۔ رضیہ کے جو درباری عورت کی حکومت کے خلاف تھے، انہوں نے مل کر اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ رکن الدین کا سابق وزیر اعظم نظام الملک جنیدی ان باغیوں کا لیڈر تھا۔ باغیوں نے رضیہ سلطانہ کو حکومت سے الگ کرنے کے لیے ایک طاقتور فوج بھی بنا لی، لیکن رضیہ سلطانہ ایک ماہر سیاستدان اور کامیاب حکمران تھیں، اس لیے انہوں نے مخالفین کا زور توڑنے کے لیے ایسی چال چلی کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹکی۔ رضیہ سلطانہ نے باغیوں سے جنگ کرنے کی بجائے ان کا اتحاد توڑنا شروع کر دیا۔ سازشی باغی پہلے ہی ایک دوسرے پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے تھے۔ رضیہ سلطانہ کی کوششوں سے ان میں ایسی پھوٹ پڑی کہ وہ اپنے اپنے لشکر لے کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اب رضیہ سلطانہ باغیوں کے مقابلے پر نکلی، ایک ایک باغی امیر کو الگ الگ تعقیب کر کے قتل کر دیا، حالانکہ اپنے ایک بھائی کو بھی نہ چھوڑا۔ اگرچہ اس سے پہلے وہ رکن الدین کو معاف کر چکی تھی، لیکن رکن الدین نے کبھی اس کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ رضیہ سلطانہ نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے جنگ کی تھی، لیکن اپنے باغی بھائی کو قتل کروا کر اس نے اپنے باقی بھائیوں کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ وہ اس کے خلاف بغاوت سے باز رہیں۔ رضیہ سلطانہ کا بدترین دشمن نظام الملک جنیدی روپوش ہو گیا تھا، لیکن وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بغاوت کو چلے جانے کی وجہ سے سلطنت میں رضیہ سلطانہ کی دھات بیٹھ گئی۔ اب رضیہ سلطانہ نے دربار میں اپنے بھروسے کے لوگوں کو اہم عہدوں پر فائز کر کے اپنی حکومت کو اور بھی مضبوط کر دی۔ نظام الملک کی جگہ مہذب الدین کو وزیر اعظم بنایا گیا اور ملک سیف الدین فوج کا سپہ سالار مقرر۔ بعد میں باغیوں میں سے ایک عز الدین کبیر خانی بھی تھا، جس نے بغاوت کچلے جانے کے چند دن بعد ہی رضیہ کو معافی نامے بھیجنے شروع کر۔ رضیہ نے اسے معاف کر کے لاہور کی حکومت سونپ دی، لیکن عز الدین نے احسان فراموشی کی انتہا کر دی۔ اس نے ایک بڑی فوج تیار کی اور خود سلطان بننے کے لیے دہلی چڑھائی کر دی، لیکن رضیہ سلطانہ نے عز الدین کو ایسا سبق سکھایا کہ سب حیران رہے۔ دراصل رضیہ سلطانہ کو عز الدین کی ایک بڑی کمزوری کا علم تھا، وہ یہ کہ عز الدین اپنی سے بڑی فوج کا مقابلہ کرنے سے گھبراتا تھا۔ اس بار بھی یہی ہوا۔ جب عز الدین دہلی کے قریب پہنچا تو رضیہ نے فوج میں پھٹی کھول دی، کم ہی عرصے میں عز الدین سے بڑی فوج کھڑی کر دی۔ جب عز الدین کو پتہ چلا کہ رضیہ کے پاس زیادہ فوج ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس نے پھر معافی کی درخواست کی۔ رضیہ سلطانہ نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ لاہور کے علاوہ ملتان کا بھی حکمران بنا دیا۔ عز الدین کی بغاوت تو ختم ہو گئی تھی، لیکن رضیہ سلطانہ کے مخالفین کو جلد ہی ایک نئی بغاوت کا بہانہ مل گیا۔ ہوا یوں کہ رضیہ سلطانہ اچانک اپنے ایک حبشی غلام پر بہت مہربان ہو گئی۔ یہ شخص گھوڑے کے استبل کا داروغہ تھا۔ رضیہ سلطانہ نے اسے امیر کا عہدہ دے دیا اور کچھ ہی عرصے میں اسے امیر الامراء بنا دیا۔ یہ دربار کے اندر سب سے بڑا عہدہ تھا اور یہ عہدہ صرف اعلیٰ درجے کے ترکوں کو ہی دیا جاتا۔ لیکن جب رضیہ سلطانہ نے ایک حبشی غلام کو اس کے درباریوں کے سامنے لا کھڑا کیا تو اس کے درباری اس کے خلاف اٹھ کھڑے۔ مشہور ہو گیا کہ رضیہ نے ایک غلام کو دربار میں سب سے اعلیٰ جگہ دے کر باقی ترکوں کی بے عزتی کی ہے۔
یہی نہیں بلکہ رضیہ اور یاقوت کے ناجائز تعلقات کے قصے بھی مشہور ہو گئے۔ لیکن رضیہ نے اپنے درباریوں کے الزامات کا جواب دینے کی بجائے ایک اور بڑی غلطی کی کہ یاقوت کو اپنا باڈی گارڈ بھی بنا دیا۔ اب یاقوت دن رات رضیہ سلطانہ کے ساتھ رہتا۔ رضیہ اس سے سرکاری معاملات میں بھی مشورے کرنے لگی۔ اب تو درباریوں کا شک یقین میں ڈل گیا کہ رضیہ اپنے حبشی غلام کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہی اور ترکوں کی غیرت کا مذاق اڑا رہی۔ رعایا کو ملکہ سے بدزن کرنے کے لیے درباریوں اور مخالفوں نے اس بات کا خوب چرچا کیا کہ جب رضیہ سلطانہ گھوڑے پر سوار ہوتی ہے تو اس کا غلام یاقوت اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے گھوڑے پر سوار کرواتا ہے۔ الزامات لگانے والوں میں بھٹنڈا کا حکمران ملک التونیہ بھی پیش تھا۔ کہتے ہیں کہ ملک التونیہ رضیہ سلطانہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن رضیہ کی طرف سے انکار کے بعد اس نے رضیہ پر بدچلنی کا الزام لگا دیا۔ ادھر رضیہ سلطانہ بھی خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ اس نے ملک التونیہ کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا اور فوج لے کر بھٹنڈا کی طرف چل پڑی، لیکن رستے میں ہی رضیہ سلطانہ کے اپنے جنرلز نے ہی بغاوت کر دی۔ انہوں نے یاقوت کو قتل کر دیا اور رضیہ سلطانہ کو گرفتار کر کے بھٹنڈا لے گئے اور اسے ملک التونیہ کی قید میں دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مشاورت کر کے رضیہ کے بھائی معز الدین بہرام شاہ کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن رضیہ سلطانہ بھی خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ اس نے اسی ملک التونیہ کو اپنے ساتھ شادی کرنے پر راضی کر لیا۔ جو پہلے رضیہ پر بدچلنی کے الزامات لگاتا تھا، اب وہ رضیہ کا شوہر بن چکا تھا۔ یہ شادی رضیہ کے مخالفین کو منہ توڑ جواب تھا کہ وہ بد کردار نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس پر الزام لگانے والا ہی اس سے شادی کیوں کرتا؟ رضیہ سلطانہ اور ملک التونیہ نے بھٹنڈا میں ایک بڑی فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ اس فوج میں زیادہ تعداد ککڑوں اور راجپوتوں کی تھی۔ 1240 میں رضیہ سلطانہ اور ملک التونیہ نے دہلی کا تخت واپس لینے کے لیے اس پر چڑھائی کر دی، لیکن دہلی کا نیا بادشاہ اس کا بھائی بہرام شاہ اس کے پرانے دشمن عز الدین کو لے آئے۔ وہ عز الدین جسے رضیہ سلطانہ نے 2 بار معاف کیا، لیکن اس احسان فراموش نے ایک بار پھر رضیہ کی مخالفت کرتے ہوئے بہرام شاہ کے ساتھ دیا۔ دونوں افواج میں جنگ ہوئی اور اس بار رضیہ سلطانہ کو شکست ہوئی۔ رضیہ اور التونیہ بھٹنڈا لوٹ گئے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر کوشش کی، لیکن رضیہ سلطانہ دوسری دفعہ بھی شکست سے ہمکنار۔ اب کی بار رضیہ واپس بھٹنڈا نہیں پہنچ سکی۔ وہ اپنے خاوند اور لشکر سے جدا ہو گئی اور رستہ بھولتے ہوئے کافی دور جا رہی۔ اب رضیہ کا بھوک اور پیاس سے برا حال۔ اس نے دیکھا پاس ہی ایک کسان کام کر رہا ہے۔ رضیہ نے اپنے حلیہ فقیروں والا بنا لیا اور اس کسان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ کسان نے غریب سمجھتے ہوئے اسے آدھی روٹی دے دی، جسے رضیہ کھا کر تھکاوٹ سے چور ایک درخت کے سائے میں سو گئی۔ سوتے ہوئے اس کا فقیری لباس تھوڑا سا سرک گیا اور نیچے سے اس کا اصلی لباس دکھنے لگا۔ جب کسان کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس نے کافی ہیرے جواہرات پہن رکھے۔ لوگوں کو کہنا ہے کسان نے رضیہ کے جواہرات چرانے کے لیے رضیہ کو سوتے میں ہی قتل کر دیا اور اس کے جواہرات لے اور اسے وہیں کھیت میں ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ یوں 14 اکتوبر 1240 کو ہندوستان کی واحد اور اسلامی دنیا کی پہلی حکمران خاتون موت کی نیند سو گئی۔ اس نے 3 سال سے کچھ عرصہ زیادہ حکومت کی۔ رضیہ سلطانہ کا قاتل زیورات لے کر ایک جوہری کے پاس گیا۔ زیورات میں ایک انتہائی قیمتی انگوٹھی بھی تھی جس میں ہیرا جڑا ہوا۔ جوہری کو شک ہوا کہ ایک کسان کے پاس اتنی قیمتی انگوٹھی کہاں سے آ گئی۔ اس کو شک ہوا، اس نے سپاہیوں کو اطلاع دے دی۔ جلد ہی کسان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کسان کے بتانے پر رضیہ کی لاش بھی کھیت سے برآمد کر لی گئی۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ قتل ہونے والی عورت رضیہ سلطانہ ہے۔ رضیہ سلطانہ کی میت کو غسل دے کر دہلی لے جائیں، جہاں اسے ترکمان دروازے کے پاس بلبلی خانے کے محلے میں دفن کیا۔ آج ایک ٹوٹی سی 4 دیواری اور خراب سی قبر ہی رضیہ کی آخری یادگار۔ ہندوستان کی واحد خاتون حکمران رضیہ سلطانہ جن مرحلوں سے گزری، اس کی دلچسپ کہانی آپ نے سنی۔
امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔